تمام قائدین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ انتہائی قدر و قیمت کے حامل ہے، اور ایشوز ہیں، واقعی ایشوز ہیں، اور ایشوز کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ جب کوئی تحریک اپنی مدت سے بھی زیادہ آگے ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کچھ ایسے ایشوز پیدا ہوتے ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میری یہی درخواست ہے کہ ہم کوئی ایسی مجلسیں منعقد کریں جن میں سیریسلی اس کنسرن کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ تو جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے، یہ ایک دن نہیں ہے، ایک سال نہیں ہے، ایک مہینہ نہیں ہے، ایک سال نہیں ہے، یہ ایک طویل ایک تھکا دینے والا زمانہ ہے۔ بڑی طاقتیں تھک جاتی ہیں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، ضمیر بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک مسجد قرطبہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اس کا ایک آخری بند ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کی طرف میں آپ کو، وہ کہتے ہیں ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح برستے بادلوں میں بجلیاں چھپی ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ زوال پذیر حالت میں بھی ابھی بلند ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اچھا، اس لیے اقبال سمجھتے ہیں کہ ملت کے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو کم ہمت نہ سمجھیں، بے یار و مددگار نہ سمجھیں، مردہ یا ختم شدہ نہ سمجھیں، ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اب یہ بات ہے کہ سوپور میں بھی قتل عام ہوا ہے، ہندواڑہ میں بھی قتل عام ہوا ہے، کپواڑہ میں بھی قتل عام ہوا ہے، بجباڑہ میں بھی قتل عام ہوا ہے، مسکر ہوتا رہا ہے۔ ایک بس آئی بانڈی پورہ سے سوپور اڈے میں، اس کا قتل عام کیا گیا، ان تمام مسافروں کو۔ بیچارے یہ سارے کشمیری جو تھے، کیا ان کا کوئی ارادہ تھا اس وقت؟ منظم طور یہ تھے کہ ہمیں ہندوستانی فوج پر حملہ کرنا ہے، لیکن ان پر ہندوستانی فوج نے پاگلوں کی طرح حملہ کر دیا، اور حملہ جاری ہے۔ خواہ آپ ہندوستان کے خلاف کوئی بات کہیں یا نہ کہیں، لیکن کشمیری ہونے کے ناطے آپ پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ صرف مجاہد پر ہی نہیں، صرف مسلح جو ہے اسی پر نہیں، بلکہ ہر ایک کشمیری پر، بلکہ ہر ایک مسلمان پر۔ اب دیکھیے، اس شخص سے کوئی نہیں پوچھتا ہے
جو کہتا ہے کہ بس ہندو کو رہنا ہے ہندوستان میں، بر صغیر میں، اور صرف اسی کو رہنا ہے. پورے یہود کہتے ہیں کہ ہم ہی حق ہے پورے عرب دنیا میں. اور اب ہمارے ٹرمپ صاحب آ گئے آگے، انہوں نے کہا کہ وائٹ جو نہ ہو وہ امریکہ کا شہری نہیں ہو سکتا، اور وائٹ میں بھی وہ جو کرسچن نہ ہو، وائٹ کرسچن ہیز دا ریزن ٹو لیو ان امریکہ. لہذا امیگریشن پر، ٹریول پر، کسی بھی جگہ کہتے ہیں کہ نہیں، وائٹ کے علاوہ کوئی، بلیک تو ہے ہی کمپلیٹ بلیک، لیکن براؤن کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہے دنیا کی صورتحال. لیکن اس میں اب دیکھیے آزادی کا جذبہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین. اب آزادی ہے، حق خود ارادیت ہے. اب جو قومیں ہیں، لاطینی امریکہ میں قومیں ہیں، ادھر سمندر میں گرین لینڈ میں بھی ہے مختلف قومیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. ہم اگر آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو ہمیں آزادی کا حق دو، حق خود ارادیت کا حق دو. وینزویلا، کیوبا، کولمبیا نے تو یہاں تک کہا کہ اٹھو مسلمانوں، تمام مسلمان کنٹریز اٹھو فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، میں آگے ہوں، بندوق اٹھاؤ اس کے لیے. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ کا اعلان تھا. اچھا، اسی طرح سارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی جو آواز ہے، حق خود ارادیت کی آواز جو ہے، اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ تنہائی محسوس ہوتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جذبہ ہی لاتا ہے، آپ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دن رات مختلف. اور ہندوستان نے پورا انٹرنیٹ، پورے رابطے ناطے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ختم کر دیے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب، ایسی چنگاری بھی اپنی خاکستر میں تھی. یہ ہے چنگاری جس سے کوئی خائف ہے، ڈرتا ہے. تو لہذا اس میں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صورتحال بدل سکتی ہے اور شہداء کا خون رنگ لا سکتا ہے. لیکن ہمیں ایک بات رہنی چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں، ہمیں حق خود ارادیت ملے، تو ہمیں اس سلسلے میں کوئی دوئی نہ ہو دل میں، اور اس کے لیے کوئی بھی آزمائش بھگتنے کے لیے تیار رہیں. تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ اس کا انعام دے دیتے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ رحمانی صاحب. شہداء کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ، ہم پر امید ہیں. اب میں